اور آج انشاءاللہ سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، تو اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین اول اور ثم تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ سورہ المجادلہ، مجادلہ جدل سے نکلا ہے۔ جدل کا مطلب جھگڑنا ہوتا ہے، تکرار کرنا، بار بار ایک چیز کو کہنا، تو مجادلہ جھگڑا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو 22 آیات ہیں اس سورت کی اور 3 رکوع بنتے ہیں۔ سورہ الحدید کے اندر بھی 3 رکوع تھے، لیکن 29 آیات تھیں، لمبی لمبی۔ تو یہ سورہ جو ہے، اس میں جیسے عموم میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی، تو وہ بالاختصار بتا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو اگر ایک لفظ کہیں گے تو معاشرتی قوانین اور اخلاقیات، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ وہ کیا ہے، اور اس کے اندر کن کن اخلاقیات کا ہم نے اپنے مد نظر رکھنا ہے، یہ اس کا مرکزی موضوع بنتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ پہلی 6 آیات کے اندر 1 سے لے کر 6 تک ایک ٹرم ہے جو یاد رکھنی ہے۔ ٹرمینالوجی یہ ہوتی ہے کہ اس کے معنی کئی دفعہ نہیں آتے، اور وہ ہے لفظ زہار۔ کیا لفظ ہے جی؟ زہار۔ زوئے کے نیچے زیر ہوگی اور زہار۔ ظاہر تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ظاہر بھی پڑھا ہوا ہے جی، اپنا پشتی بان بننا، یا کمر کو بھی کہتے ہیں ظاہر، پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، تو اسی سے ہی زہار۔ زہار ایک طریقہ تھا جاہلیت کے زمانے میں، وہ پورے کا پورا قانون یہاں 1 سے لے کر 6 تک بتایا گیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ کسی کو ایک تو دیتے تھے طلاق، کہ میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے تو وہ طلاق ایک مطلب چیز تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، کہ مرد اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ انتی علیہ کا ظاہر امی، مطلب کیا ہے؟ اب اس کے معنی تو یہ بنتے ہیں، محاورہ دیکھیں گے، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو ویسے اس کا لفظ بتائیں گے کہ ظاہرن اصل میں کہتے ہیں سواری کو، زوئے ہے رے کے اوپر پیش ہو تو ظاہرن سواری کو کہتے ہیں، گھوڑے کے اوپر جو سواری کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ استعارہ بن گیا، اور استعارہ اس طریقے بنا کہ اب سارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور شادیاں کرنی ہیں، تو یہ استعارہ جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں اس کے لیے آ گیا، ظاہر، اس سے زہار بنا۔ زہار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ انتا علیہ کا ظاہر امی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ جس طریقے سے ماں کے ساتھ نکاح کرنا یا ماں کے ساتھ یہ تعلقات پیدا کرنا حرام ہے، اسی طریقے تو مجھ پر حرام ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے۔ اور اس کو کس انداز میں لے لیتے تھے کہ اب میاں اور بیوی کا کوئی تعلق نہیں، ان کے درمیان کیا جدائی ہو چکی ہے، دوسرے لفظوں میں طلاق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ میں نے اس کے لیے لفظ کیا بتایا ہے، عبداللہ بتائیں گے۔ ظاہر
نہیں میں نے بیٹا اسی لکھا نا، میں نے کہا زہار، اگر میری آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے تو زہار کہیں، سارے ساتھی کہیں زہار. زہار جی زہار یہ ٹرمینالوجی ہے. مطلب یہ ہے کہ زہار ایک ایسی ٹرم ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر پورا قانون بتا دیا کہ زہار اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے پھر کفارہ اس کو دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ کفارہ. کفارہ دینا. اور کفارہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ایک اللہ کی طرف سے جرمانہ سمجھ لیں اپنی زبان کے اندر، تو وہ آپ نے دینی ہے. تو وہ پھر جرمانہ کیا ہو گیا کہ یا تو اگر دوبارہ اپنے تعلقات، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا زہار کو، کہ زہار کوئی چیز نہیں ہے، جاہلیت کی ٹرم ہے. لیکن جو کرتا ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں. وہی ہے کہ قسم کا اور روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی یہاں آ گیا، اس کو ہم پڑھیں گے. ایک تو زہار آ گیا. دوسری چیز 7 سے لے کر 10 تک، بلکہ آگے بھی جائے گا، وہ یہ ایک نئی ٹرم آ گئی ہے. پھر جیسے زہار تھا اس طریقے سے لفظ نجوا آ رہا ہے. یہ بھی نیا لفظ ہے ساتھیوں کے لیے. نجوا کا مطلب ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر کسی سے سرگوشی کرنا، یعنی کہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے کان کے اندر آہستہ سے کوئی بات کہنا، اس کو نجوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ نجوا. نجوا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو خفیہ سرگوشیاں ہیں یہ بتایا کہ بھی یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے. اگر مسلمانوں نے کرنی ہے کوئی سرگوشی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نیکی اور تقوی کے بارے میں تو کریں گے، لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ نجوا اگر کوئی کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، تو دوسرے لوگ اپنے اپنے ذہن کے مطابق جو ان کی سوچ ہے اس کے مطابق ہی سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے. بالکل. جی اگر کوئی کسی کا دشمن ہے تو وہ سوچے گا کہ ہاں اس نے میرے خلاف ہی کوئی بات کی ہے. جی اگر کوئی دوست ہے تو وہ، لیکن یہ عمومی طور پر نجوا جو ہے وہ ایک اچھی بات نہیں اب بھی سمجھی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے نجوا سے منع کیا. پھر یہ تھا کہ منافقین جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تھے تو ان کو سلام کہتے تھے، تو سلام کے اندر بھی وہ لفظ کو بدل دیتے تھے. مثلا لفظ السلام علیکم تو وہ السلام علیکم کہہ دیتے تھے. اب سام کا اور سلام کا مطلب بالکل الگ ہے. سام کہتے ہیں موت کو اور سلام کہتے ہیں امن کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی یہاں ذکر کیا کہ یہ منافقین لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مجلسی آداب بتائے، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں کہ پیچھے سے اور لوگ آ رہے ہیں تو وہ آگے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ پیچھے کھڑے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے. تو لہذا وہ جو بیٹھنے کا مجلسی آداب ہیں وہ بتایا کہ تم سمٹ کر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی آگے مستفید ہو جائیں. جو بھی اس وقت تقریر کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات کر رہے ہوتے تھے، وہی چیز اب دائی کے لیے بھی آنی ہے آج کل کے اوپر، اگر ہم نے اس کو انتباہ کرنا ہے تو. ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی. پھر جو آخری چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ بات کرنا، یعنی کہ جو لیڈر ہوتا ہے، آدمی کو اپنے اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. یا منافقین تنگ کرنے کے لیے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھی آپ ہماری بات سنیں، الگ سے سنیں. اب کتنے لوگوں کی جو لیڈر ہے آدمی، کتنے لوگوں کی بات سنیں گا اگر بہت بڑا مجمع ہو اور ہر آدمی یہ کہنا شروع کر دے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر یہ کہا کہ بھی جس نے بھی بات کرنی ہو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ پہلے صدقہ کرے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ اب کیا ہوا، صدقہ دینا تو مالی قربانی ہے نا، کیوں جی؟ جی بالکل۔ تو لوگوں کو سمجھ آ گئی، جب لوگوں کو سمجھ آ گئی تو فوری طور پر اس صدقہ کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آج کل میں لیڈر سے کیسے بات کرنی ہے، وقت کا اس کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حزب الشیطان منافقین اور کفار ہیں، اور حزب اللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کا کام کرنے والے اور اس پر جو تعلقات دنیا کے ہیں ان کو پیچھے رکھنے والے، اور اللہ قرآن و سنت کو آگے رکھنے والے، یہ لوگ ہیں حزب اللہ۔ یہ ہے جی اس کا 22 آیات کا خلاصہ۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی سر۔ اب جو پہلی چیز ہے اس میں یاد رکھیے گا کہ ایک مطلب عورت، یہ بلکہ جو شروع ہی ہوتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہم کیا سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی عورت کا مقام جو ہے وہ نیچے ہے، کیوں جی؟ جی آپ نہیں سوچتے ہوں گے، اب تو یہ ہے کہ ہن انتم لباس اللہ ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ ہن، برابر ہو گیا نا، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر یہ ضرور بتایا کہ چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں تمہارے پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے وہ قوام ہیں۔ تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مرد کا قوام ہونا وہ درجے کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ ذمہ داری کے لحاظ سے ہے۔ میں بات اس کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ بالکل صحیح۔ جی جی سمجھ گئے۔ اس میں بڑا اہم نقطہ ہے۔ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ مجھے مرد میں اعلیٰ درجے کا بندہ ہوں اور عورت جو ہے وہ کم درجے کی ہے، ایسا بھائیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ قوام کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بھئی ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ تم پر خرچ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ بھئی تم مرد ہو تو تم ان گھر کا پورا جتنا بھی نظام ہے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب توقیر کیسی ہے، بلکہ میں وہ یہ کہوں گا کہ اگر سورہ النساء کو لے لیں تو سورہ النساء کے اندر وراثت کے قانون ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عظمت دی ہے، میں کسی صورت میں بھی ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، یہ حقیقت ہے، اتنی عظمت دی ہے کہ مرد کا حصہ اس کی بنیاد جو رکھی ہے وہ عورت کے حصے کو رکھا ہے۔ بالکل۔ کیوں جی؟ جی جی صحیح۔ مطلب وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ جو مرد کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں سے دگنا، یعنی کہ عورت کا پہلے ہوگا تو پھر اس کو دگنا کریں گے تو وہ مرد کا بنے گا۔ جی سمجھائی؟ جی جی اس جگہ پہ بھی میں نکات کی شکل میں بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ کافی بس آگے چلی جائے گی۔ اس جگہ پہ بھی کیا ہوا کہ اللہ کے لیے مرد اور عورت جو بھی ایمان والے ہیں وہ عمل کے لحاظ سے بالکل برابر، کہ جو عورت عبادت کرے گی، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، اپنی جگہ پہ رہے گی اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گی، وہ بھی اتنی ہی جنت کی حقدار ہے جتنا مرد ہے۔ کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے اجر کے لحاظ سے۔ اور اگر مرد جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو مجھے بتائیے، عورت اونچے درجے پر اور عورت میں نبھائے گی تو عورت اونچے درجے پر ہے یا مرد؟ عورت جی۔ اور اگر مرد کرے گا عورت نہیں نبھائے گی تو وہاں بھی یہ ہوگا کہ مرد اونچے درجے پر ہوگا۔ اصل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اب ہوا کیا، یہ ایک واقعہ ہو گیا کہ خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ آتا ہے، اور باقی حدیث کے اندر الفاظ وہ خویلہ بھی لفظ مطلب آیا ہے اور جمیلہ بھی لفظ آیا ہے اس کے لیے
ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تی کا لفظ استعمال کیا ہے جی۔ اب ان کے خامن تھے، ان کا نام تھا اوس اوس بن صامت، انصاری تھے وہ، اوس بن صامت انصاری، بوڑھے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بھی ایک دفعہ غصے میں آ کے یہی الفاظ کہہ دیے، اور اس وقت تک یہ زہار جو تھا یہ عمومی طور پر تو استعمال نہیں ہوتا، اب جب کہہ دیا ایک قانون سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اس قانون کو ختم کرنا تھا اور اس کی جگہ پہ طلاق رکھنی تھی، اور اس قانون کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، حضرت خولہ ہی کہہ دیتے ہیں بنت ثعلبہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب کچھ الفاظ استعمال کیے، وہ کیا کہ بھی تمہارا چچا زاد بھائی ہے تو اتق اللہ فإنہ ابن عمک، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، وہ تو تمہارا چچا زاد بھائی ہے، اور تھا وہ بوڑھا۔ لیکن جو معاملہ ہو گیا تھا وہ اس معاشرے کے اندر علیحدگی کا تھا۔ اب یہ عورت کی محبت ہے اپنے خامند کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنا گھر بسانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے۔ اب وہ بات کی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بتاتی ہیں کہ لفظ آ رہا ہے کہ قد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ پڑھنے لگے ہیں جی۔ قد سمع اللہ قول التی، یہاں دیکھیں ایک تو ہے قد، سامعہ، سامعہ کا مطلب ہوگا ماضی، سامعہ کا مطلب سماعت سے نکلا ہے، سن لی، لیکن قد جب آ جاتا ہے تو وہ ماضی قریب بن جاتا ہے، تو سن لی ہے، اللہ نے سن لی ہے قول التی۔ اب اللہ تی کو دیکھنا ہے، اللہ تی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مؤنث، اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ الذی، الذی، الذی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الذین، الذین، وہ لوگ۔ اب میں پوچھ رہا ہوں اللہ تی کی جمع کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے سبق میں ہے۔ اب دو جمع ہوتی ہیں اس کی، اللاتی، اور دوسرا اللہ، ہاں یہ دو جمع ہے۔ یہ اس بچے عبدالاحد اور عبداللہ جو ہیں ان کو بھی سجاد بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس میں موصول ہے۔ اللہ تی کی جمع ہم بتا رہے ہیں، نیچے جی ذرا آپ کریں جی، ہاں، اللہ یہ جمع ہے کس کی؟ اللاتی کی، اللہ تی وہ مؤنث ہوگا تو اللہ کا مطلب ہوگا وہ سب مؤنث، وہ عورتیں۔ اللہ تی اگر وہ عورت کہہ لیں تو اللہ کا ترجمہ ہوگا وہ عورتیں۔ یہاں تک ہو گیا جی؟ جی سر۔ اچھا، قد سمع اللہ، اللہ بے شک، بے شک بھی کریں گے، بے شک اللہ نے سن لی ہے قول التی، اللہ تی کا ترجمہ کر رہے ہیں اس عورت کی بات۔ اب عورت چونکہ مؤنث ہے تو لہذا مضارع یہاں آ رہا ہے، تجادلو کا، اب پیچھے ماضی ہے جی، اور یہاں ہے تجادلو کا، جو تم سے جھگڑ رہی تھی۔ سامعہ کی وجہ سے ہم تھی استعمال کریں گے، جیسے ابھی پہلی نشست میں نے بتایا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی، یہی وہ لفظ ہے جس سے سورہ مجادلہ بنا، جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا،
اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے خامند کے بارے میں، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، یہ ہے بڑی چیز۔ اللہ اصل میں تو لفظ ہے شکا یشکی، کافی تھا۔ شکا کا مطلب ہوتا ہے اس نے شکایت کی، یشکی کا مطلب ہوتا ہے وہ شکایت کرتا ہے، اس سے تشکی بندہ، لیکن اس کے اندر تا کا اضافہ ہے، نہیں پہلے آدھی ہے درمیان میں تا، یہ جب اضافہ ہو جاتا ہے تو اصول کیا ہے، کوئی بتائیں گے ساتھی؟ یہ تاکید کے لیے ہاں، یہ بس ایک ساتھی بولتے ہیں، باقی ساتھی جو ہیں وہ یاد رکھیں، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جی، جیسے اپنا چلیں بات لمبی ہو جائے گی، تو تشتکی کا اندر جو ہے کہ تشتکی اللہ، جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی، جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اب اللہ سے اب الگ ہو کے اس نے پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا شکایت کی ہوگی، کیوں جی؟ اور اللہ نے یہ آیات جو تھیں وہ نازل کر دیں۔ آگے پڑھتے ہیں، واللہ یسمع، اللہ سن رہا تھا یا اللہ نے سن لیا تھا۔ اب یسمع مضارع ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، سامع کی وجہ سے یسمع ماضی بعید کے اندر چلا جائے گا۔ واللہ یسمع، اللہ سن رہا تھا۔ آگے تو ہا ورکما، اب یہ جناب حوار کہتے ہیں گفتگو کو، ایک آدمی دوسرے آدمی سے جو مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حوار۔ کیا کہتے ہیں؟ حوار۔ حوار، اسی سے ہی بنا واللہ یسمع تحاورو کما۔ اب کما کے اندر کون ہیں لوگ؟ اب اس کے اندر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی انتہائی سننے والا اور کیا کہیں گے بصیر کا؟ خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا ہے، ہاں، بہت زیادہ اور دیکھنے خوب دیکھنے والا ہے، یہ جناب ترجمہ ہے ایک تو۔ اب آ جاتے ہیں اپنی زبان کی لفظ، اپنی زبان کی طرف، اس لیے کہ ترجمہ جو ہونا ہے وہ سامع کا ترجمہ کرنا ہے، تو ذرا غور سے میری بات سنیے گا۔ ہم بات کہتے ہیں او بھائی اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے میری سن لی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ نے میری سن لی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے میری دعا میری سن لی بات ہے، سن دعا لی۔ قبول فرما لی ہے۔ ہاں، یہ لفظ ہے اس کا سامعہ، صرف سننا نہیں ہے، ہماری زبان کے الفاظ ہیں یہ باقاعدہ، شاید ہم پاکستانیوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے بنائی قد سمع اللہ کو اپنا سمجھنے کے لیے بنائی، جی کیوں جی؟ جی یہ بھی بے اللہ کا شک۔ شکر، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سن کر قبول کر لی ہے۔ اللہ نے وہ تو کر رہے تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ بھی جو اوس بن صامت ہیں انہوں نے مجھے علیحدہ کر دیا ہے، میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، دوسرے لفظوں میں طلاق دے دی ہے، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا۔ ایون یہ کہ آگے جو لفظ آتا ہے جب یہ معاملہ ختم ہوا کہ وہ اتنی محبت کرتی تھیں اپنے خامد سے بھی کہ جب انہوں نے کہا نا کہ بھی اس کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرو، اگر وہ نہیں کر سکتے ہو، طاقت نہیں ہے، تو پھر 60 دن کے روزے مسلسل رکھو، پے در پے رکھو، اس کے درمیان کوئی مقاطع وہ نہ ہو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ پتہ ہے کیا ہوا جی؟ جی بڑی پیاری باتیں ہیں، اور یہ واقعی دیکھنے والی چیز ہیں کہ گھر
عورت اور مرد بساتے ہیں۔ اب یہاں مرد سے غلطی ہو گئی ہے اور عورت جو ہے وہ گھر سنوارنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اوس ہیں ان کے پاس تو گردن چھڑانا تو وہ الگ کی بات ہے، وہ تو اتنے کمزور ہیں وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب وہ 60 مسکینوں نے کہا جی کہ وہ تو اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس اب اپنا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنا راشن نہیں ہے۔ تو وہاں ایک ٹوکرا آ گیا کہ کس کا؟ کھجوروں کا۔ اب محبت پتہ کیا ہے؟ بتاؤں؟ جی جی محبت یہ ہے کہ ان میں سے دوسرا ٹوکرا یا دوسری ٹوکری وہ حضرت خولہ نے اپنے پاس سے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ تو ان کی طرف سے آپ نے دے دی اور یہ میری طرف سے ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور اس کی طرف سے تم 60 مسکینوں کو لو اور ان کے اندر بانٹ دو جا کے۔ کیوں جی؟ اور یہ جی کفارہ ادا ہو گیا۔ ایک میں حدیث ابو داؤد کی بھی بتا رہا ہوں اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی اور طریقے سے ہے، لیکن جو چیز ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھیں گے تو گھر اجڑتے نہیں، گھر بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر اب میرے ساتھ اب مجھے بتاؤ کہ بھئی گھر بسانے کا آپ کے اندر ایک چاہت جو ہے وہ آئی یا نہیں آئی؟ بالکل اور جو خواتین سن رہی ہیں ان کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے تو یہاں خولہ بنت ثعلبہ پکار رہی ہیں کہ عورت کے اندر تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ویسے گھر توڑنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کبھی ہے تو گھر جوڑنے کی وہ بھی بات کریں۔ اب پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ مل کے کرتے ہیں جی سب۔ جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قد سمع اللہ، جی بے شک اللہ تعالی نے سن لی ہے قول التی، اس عورت کی بات تجادلک، جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے شوہر اپنے خامد، شوہر کرنا ہے یا خامد کرنا ہے؟ چلو جی خامد، اپنے خامد کے بارے میں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، جی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ آپ لفظی ترجمہ جو ہے وہ اللہ کی طرف، لیکن تشتکی کے بعد الہ آ جائے تو ہماری زبان کے اندر وہ ہے وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، سوری پلیز شکوہ تو نہیں ہوگا، شکایت جی۔ تشتکی الی اللہ، ترجمہ اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ وہ کیا شکایت ہوگی کہ یا اللہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میرے بچے کدھر جائیں گے، میرا اوس جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو غصہ کس کو آیا تھا؟ حضرت اوس کو، اوس بن صامت، جی اوس بن صامت۔ تو آپ جتنے بھی مرد ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں تو بوڑھے ہوتے ہوئے تو ویسے ہی غصہ زیادہ آتا ہے، اس آیت کو ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے، کیوں جی؟ مردوں نے جی۔ اور آگے جناب واللہ، اور ترجمہ کریں اور اللہ تعالی یسمع، سن رہا تھا تہاورکما، تم دونوں کی گفتگو، مکالمہ، محادثہ، یہ الفاظ ہیں عربی کے اندر، لیکن ہم نے حوار گفتگو ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں اس کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، ترجمہ
बेशक अल्लाह ताला इंतहाई सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला इंतहाई सुनने वाला और खूब देखने वाला है। मुस्तकबिल के बारे में बसीरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। जी प्रोफेसर साहब हमारे साथ होंगे। अब समय अल्लाह तहकीक अल्लाह ताला ने सुन ली है। नहीं, बिस्मिल्लाह का भी तर्जमा कीजिएगा जरा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला और बहुत मेहरबान है। अब समय अल्लाह तहकीक अल्लाह ने सुन ली है कौल लती, उस औरत की बात तुजादिलु का जो तुझसे झगड़ रही थी, फी ज़ौजिहा अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी और शिकायत कर रही थी अल्लाह ताला से। वल्लाहु और अल्लाह ताला यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला उन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। नहीं, तुम दोनों की तो अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन बहुत ज्यादा सुनने वाला, बसीर और बहुत ज्यादा और खूब देखने वाला है। जी वक्त कम है, थोड़ा सा ऊपर करें। अब अल्लाह ताला ने ये कहा, थोड़ा ऊपर कीजिएगा कैसर भाई। हाँ, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम, वो लोग जो तुम में से ज़िहार करते हैं, अपनी बीवी को माँ की तरह कह देते हैं। लफ्ज़ ज़िहार ही कर रहे हैं, ठीक है जी। और ज़हन में क्या रखना है, बीवी को माँ की तरह कह देते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो तुम में से ज़िहार करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से या अपनी बीवियों से। मेरा ख्याल है इस जगह पे बीवी ज्यादा बेहतर है। जी बीवियों से, मिन निसाइहिम, अपनी बीवियों से। मा हुन्ना उम्महातिहिम, नहीं है वो औरतें उनकी माएं। माँ नहीं है, हुन्ना हा की जमा है, हुन्ना मुअन्नस के लिए आता है। नहीं है वो औरतें, हुन्ना के साथ मैं कह रहा हूँ वो औरतें। उम्महात माँ, उम्मुन की जमा है उम्महात, हिम उनकी माएं। इन उम्महातुहुम इल्लाई वलदनहुन्ना, नहीं है जी जी इल्लल्लाही वलदनहुम, नहीं है उनकी माएं। उम्महातुहुम जरा एरो कर लें साथ तो अच्छा है। नहीं है उनकी माएं इल्ला मगर, इल्लल्लाही मगर वो औरतें। अब जनाब वालदा को देखना है, वालदा वालदा वालदू, तो वालदत वालदता और वलदना पढ़ा था ना हमने। वलदना का मतलब है जिन्होंने जन्म दिया, हम उन्हें, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। नहीं है उनकी माएं मगर वो औरतें जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उन शौहरों को जन्म दिया, वही उनकी माएं हैं जिन्होंने जन्म दिया। व इन्नहुम लयकूलूना मुनकरम मिनल काउली, मुनकर, मुनकर का मतलब है जिससे मना किया गया हो, ममनू। इसका लफ्ज तर्जमा हुआ है नामाकूल, नाजायज, नामाकूल। तो बेशक यकीनन यकूलूना वो कहते हैं, मुनकरुम मिनल काउली नामाकूल बात, वजूरा और झूठ। वो असल तो माएँ वही हैं, ये झूठ है कि वो कहें कि भी ये हमारी माएँ हैं। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, ला यकीनन, अफुवन मुआफ करने वाला है, गफूर और इंतहाई बख्शने वाला है। ठीक है जी जी जब जल्दी पढ़ ले फिर कि या आप कल पढ़ना है इसको? जी पढ़ पढ़ लेंगे लेते हैं।
الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی اظہار بیویوں کرتے سے ہیں، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی اپنی بیویوں بیویوں سے سے، اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ عورتیں ان کی مائیں ان کی مائیں، نہیں ہے وہ بیویاں، ہنہ کے ساتھ کر نہیں ہے وہ بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں، 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 ان امہاتہم، ترجمہ نہیں ہے ان کی ان کی مائیں، مائیں نہیں ہے ان کی اصل مائیں یا حقیقی مائیں، الا اللائی، ترجمہ مگر وہ مگر عورتیں وہی عورتیں مگر وہ عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے انہیں جنہوں نے جنم انہیں جنم دیا، جنہوں نے انہیں جنم دیا، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک اور وہ بے شک اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ، یقیناً یقیناً کہتے ہیں، یقیناً کہتے ہیں، منکرم من القول وزورا، نامعقول اور نامعقول جھوٹی بات بات، اور جھوٹ، جی، نامعقول اور جھوٹی، اس کو ملا لیں ساتھ، نامعقول اور جھوٹی بات، جھوٹی بات، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اور بے اور شک بے اللہ شک تعالیٰ اللہ تعالی، لعفو غفور، یقیناً یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ بخشنے والا ہے، کہ جس نے دوبارہ اظہار نہیں کیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ جی کیسر بھائی، دیکھیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے، کہاں سے آپ کر سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات، تجادلک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں یا اپنے خاوند کے بارے میں، فتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت خوب سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھیں، من نسائہم، اپنی عورتوں میں سے زہار کر دیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی اصل مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم، نہیں ہیں ان کی اصل مائیں، الا، مگر، اللائی ولدنہم، مگر وہ عورتیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بے شک یقیناً وہ کہتے ہیں، منکرم من القول، نامعقول بات، وزورا، اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جی، کہ نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے جی، وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ ملیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ بہت اللہ شکریہ سر۔ قبول فرمائے، فی امان اللہ۔